ماں کی فریاد تھا۔ یہ لوگ یہاں پہ ان فتوحات کے لیے آئے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر سلطان محمود غزنوی صرف کسی دھرم کے خلاف تھا تو بامیان کے مجسمے جو آج سے 20 برس پہلے 25 برس پہلے توڑے گئے، وہ تو سلطان محمود غزنوی کی اپنی بادشاہت کے اندر تھے۔ صرف سومنات کو اس نے کس لیے ٹارگٹ کیا؟ وہ اس لیے ٹارگٹ کیا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس ظلم کا جو مرکز تھا وہ ایک مندر تھا جہاں اس طرح کے شیطانی اعمال کیے جاتے تھے اور انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کیا اور ان ظالم پجاریوں سے وہاں کی آبادی کو نجات دلائی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ صوفیاء کرام تشریف لائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملان را رہنما، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تشریف لائے، اور یہاں تبلیغ کے لیے آپ نے قیام فرمایا، اور کئی صوفیاء اس کے ساتھ آئے۔ اور جو سومنات کا مندر ہے یہ کہاں پہ تھا؟ سومنات کا مندر موجودہ صوبہ گجرات کے اندر تھا، اور یہ جوناگڑھ شہر سے 60 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ یعنی جو ریاست جوناگڑھ تھی، سومنات کا مندر ریاست جوناگڑھ کے اندر تھا، اور جس وقت یہ فیصلہ کرنا تھا نواب محبت خان کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں یا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اگر میں آج ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کو بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو قیامت کے دن یہ شہداء میرا دامن پکڑ کے سوال کریں گے کہ تو ہماری قبروں کا وارث کیوں نہ بنو؟ اور جب ایک سرزمین اللہ کے نام پہ قائم ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہو رہی تھی، تم نے اس سرزمین کو چھوڑ کے مشرکین کی سرزمین کے ساتھ اور ان کی سلطنت کے ساتھ تم نے الحاق کیا، تو اس دینی جذبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس طاقت پہ ریاست جوناگڑھ کے نواب محبت خان جی نے ان شہداء کی قبروں کا لحاظ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کیا۔ اور یہ جوناگڑھ کے لوگوں سے آپ یہ داستانیں سنیں، ان سے یہ باتیں پوچھیں، تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی، ان اسلاف کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، چاہے اس کی کوئی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے، کوئی قیمت ہمیں اس کی چکانی پڑے۔ سلطان محمود غزنوی نے 16 حملے کیے لیکن ناکام رہا۔ اسے سولہویں حملے کے بعد مایوسی ہونے لگی، تو اس کے شیخ کامل حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ عطا کیا اور فرمایا محمود اس جبے کو جب جہاد کے لیے نکلو تو اپنے گھوڑے کی زین پہ اپنے ساتھ رکھ دینا۔ آپ نے سنا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا اپنے والد کا احوال، تو انہوں نے اپنا جبہ اتار کے بھائیوں کو دیا، اور یوسف علیہ السلام کا جبہ ابھی کئی میلوں کی مسافت پہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آتی ہے، اور آنکھوں کی بینائی جو ہجر و فراق میں رو رو کے چلی گئی،
یوسف علیہ السلام کے جبے کو آنکھوں پہ لگایا، ان کے کرتے کو آنکھوں پہ لگایا تو گئی ہوئی بینائی لوٹ آئی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ بعض وجود ایسے ہوتے ہیں، بعض جسم ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے برکت ایسی رکھی ہوتی ہے کہ جو چیز اس سے مس ہو جاتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ مسے خام کو وہ کندل بنا دیتا ہے، یعنی ایک عام خام تانبا اگر ان سے لگ جائے تو وہ بھی کندل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے، صالحین کے، اولیاء کے جسموں کو یہ برکت عطا کرتا ہے کہ جو چیز ان سے مس ہو جاتی ہے اس میں برکت ہی برکت سما۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کو اللہ نے برکت دی تھی۔ ان کا جبہ اور ان کا کرتا سلطان محمود غزنوی اپنے ساتھ رکھ کے آئے اور آخری رات میں بشارت ہوئی کہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام ہے مظفر اور ایک کا نام ہے جعفر، جو دروازوں کی فتح ہے وہ ان دونوں کے نام پہ رکھ دی گئی ہے، جعفر و مظفر کی۔ تو سلطان محمود غزنوی وہاں سے چلے، اپنے سمندر کے ساحل سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، انہیں ایک خیمے میں بتی جلتی ہوئی معلوم ہوئی، ادھر رکے تو خیمے کے اندر سے دو لوگوں کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ پردہ اٹھایا، اندر گئے تو ان سے ان کے اسماء معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہم دو بھائی ہیں اور ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام مظفر ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے بچوں، صبح فتح تمہارے نام پہ لکھی ہے۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں، جیسے غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی کہ کل فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ سنت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو دروازوں پہ لوہے کی نوکیلی میخیں لگی تھی کیونکہ وہ بڑے بڑے ہاتھیوں سے دروازے کھولتے تھے، ہاتھی کو لاب کے زور سے ٹکراتے تھے تو دروازے ٹوٹتے تھے، تو اس کے اندر میخیں اور سلاخیں لگی تھی دروازوں میں، تو ہاتھی آتے تھے، وہ سلاخیں ان کو چبھتی تو وہ ان سے ڈر کے پیچھے ہٹتے تو وہ دروازے ٹوٹ نہیں رہے تھے، تو وہ دو بھائی اس ہاتھی پہ سوار ہوئے، جعفر اور مظفر۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ ایک بھائی ہاتھی کو چلانے لگ گیا، ایک بھائی جو تھا وہ سونڈ کے بالکل اوپر کی طرف اس کے سر پہ سوار ہو گیا اور یوں ہاتھ کھول کے کھڑا ہو گیا، اور جب دروازے کے قریب آیا ہے تو اس نے حملہ کیا اور اللہ کی مدد بھی تھی ساتھ، تو وہ دروازہ ٹوٹا، وہ وہیں گرا اور شہید ہو گیا، اور بعد ازاں اس کی قبر اسی مقام پہ بنائی گئی جہاں دروازہ اس نے توڑا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ دیوار کے تھوڑا اندر جا کر شہید ہوا اور اس کی قبر وہاں پہ بنی۔ یہ کہاں پہ ہے؟ سومناتھ ریاست جوناگڑھ کے اندر، جہاں عالم اسلام کے عظیم المجاہدین کی قربانیاں تھیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جس درگاہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس اللہ کے ولی کے قرب و جوار میں ہم بیٹھے ہیں، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آباء و اجداد ہندوستان میں سومناتھ کی فتوحات کے لیے آئے تھے۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد عرب تھے، سادات نہیں تھے لیکن عرب تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، قبیلہ یامان سے، اور یہ ہرات کا لشکر تھا، اور ان کو غزنوی کی فوج کا عرب لشکر کہا جاتا تھا کہ عرب کمانڈرز آف غزنویز ملٹری،
اور گجرات کے قریب کئی مقامات پہ اس خاندان کے یعنی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے مقبرے ہیں، ان شہداء کے اور ان غازیوں کے جو ان مارکوں کے اندر لڑتے رہے۔ بہروز میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے غازی مسعود کی، وہ بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو قبائل آئے یہاں پہ، یہ جو بزرگان دین آئے یہاں پہ، انہوں نے ہر طرح سے تبلیغ